ہوندہ او گو میں قید رہندی یا آزاد رہندی اور چمن تیرا بھی ایک دل خزاں ہو سی چند دل اس دنیا میاد رہندی اے سائیاں غراز تے کسے دی اٹکدی نہیں سائیاں غراز تے کسے دی اٹکدی نہیں اے وقت گزر جاندہ گل یاد رہندی اپنی اختراع حضرات گرامی آپ شیخ طریقت راہبر شریعت الحمدللہ حضرت علوم شرقیہ سے بھی واقف ہیں اور آپ نے جہاں روحانی علوم کی تکمیل فرمائی وہاں جو مادی علوم ہیں جنہیں عرف عام میں ہم علماء کی زبان میں درس نظامی کہتے ہیں یعنی علماء کا بھی علم وہ بھی حاصل فرمایا اس وقت آپ الحمدللہ ماشاءاللہ اسی لیے جب بھی ہم کسی شیخ طریقت کو دیکھتے ہیں تو شیخ طریقت تک اکتفا کرتے ہیں لیکن راہبر شریعت اس وقت کہا جائے گا جب وہ شریعت کو بھی سمجھتا ہے کہہ دو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ حضرت نے وہ ہمارے آزاد صاحب کے وہاں پہلی ملاقات تھی اور وہاں پر جو بیان فرمایا ماشاءاللہ خوب تر بیان تھا اب حضرت کی بارگاہ میں اس وقت پھر دوبارہ خصوصی طور پر شیخ طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید رضوان بادشاہ گیلانی مقدس اللہ العالی قادری آپ سے میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش پیش کروں گا کہ وہ ہم ناچیزوں کو اور ہم بے نواؤں کو اپنے ملفوظات سے مستفید فرمائیں اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے نعرہ بلند کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ علیہ قادریہ حضرت پیر سید رضوان بادشاہ صاحب ماشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ المصطفى والمرتضى محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله خالقنا العظيم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حزب لثلاثة لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي أو كما كان عليه الصلاة والسلام. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم كل شخلاق المسلم كل شخلاق المسلم كل شخلاص أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لنا صدورنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور العرفان واجمع في صدورنا علوم الأحاديث والقرآن. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بسم اللہ ما شاء اللہ. اے قلم تو دم بدم میرے سونے نبی دی شان لکھ. اے قلم تو دم بدم میرے سونے نبی دی شان لکھ. آمینہ دے چن نو عرش دا مہمان لکھ. آمینہ دے لال نو سارے نبیاں دا امام لکھ. آمینہ دے چن نو کونین دا سلطان لکھ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الہی یہ میرے دادا کا شعر ہے جو ہم اپنے سلسلے میں پڑھتے ہیں. تھوڑا سا مختصر وہ ذکر بعد میں کریں گے. الہی انت مقصودی الہی انت مقصودی ورزاق مطلوبی و محبوبی صلی اللہ علیہ وسلم. الہی ہمیں عامل قرآن کر دے. الہی ہمیں عامل قرآن کر دے. پوری امت کو نبی کے تابع و فرما کر دے. نبی کے تابع و فرما. واہ. میرا بیان مقصد کوئی اور تھا لیکن چونکہ صاحب صدر موجودہ وقت میں حضرت علامہ مولانا نعمت صاحب دامت برکاتہم نے جو آیت پڑھی اور پھر انہوں نے جو شعر پڑھے تو میں نے چھٹی جماعت میں جب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین میں جب گیا تو میں نے یہ شعر بنائے. 2 شعر پڑھ کے پھر اپنا بیان کر شروع کرتا ہوں. مدینے کے شام و سحر چاہتا ہوں کہ صبح شام مدینے میں. مدینے کے شام و سحر چاہتا ہوں حبیب خدا کی نظر چاہتا ہوں.
مدینے کے شام و سحر چاہتا ہوں، حبیب خدا کی نظر چاہتا ہوں، فلک کو مبارک ستاروں کی جگمگ، فلک کو مبارک ستاروں کی جگمگ، میں بطحا کے شمس و قمر چاہتا ہوں، گناہگار سرتا قدم ہوں میں رضواں، گناہگار سرتا قدم ہوں میں رضواں، شفاعت نبی کی مگر چاہتا ہوں۔ کیونکہ انہوں نے شعر پڑھے ہیں، انہوں نے یہ شعر پڑھے ہیں، اس پہ میرے یہ شعر ہے، مجھ کو دنیا نہ دولت نظر چاہیے، یہ تحریری طور پہ کسی بندے نے کراچی میں لگا دیے تو پھر ہم نے اس پہ مقدمہ کیا، تحریری معافی مانگی تو پھر چھوڑا۔ مجھ کو دنیا نہ دولت نظر چاہیے، فقط فقط شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھ کو دنیا نہ دولت نظر چاہیے، فقط فقط شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے، عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، یہ اس لیے شعر پڑھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں کوئی بندہ ممبر رسول پہ نہیں بیٹھا، اگر ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں یا حضرت علامہ بیٹھے ہیں، یہ بھی عالم بیٹھے ہیں، کہ ممبر رسول پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو وہ حضرت حسان بن ثابت بیٹھا ہے، شاعر رسول اور خادم دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خادم دربار رسول، ہاں، جب بھی تعریف کریں کبھی بھی میری تو کبھی بھی تعریف نہ کریں، آج کے بعد یہ میں ہاتھ باندھ کر یہ عرض کرتا ہوں، ریاکاری نہیں کر رہا، جس رب کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تعریف کرنی ہے تو رحمت للعالمین کی تعریف بس، نعرہ لگائیں تو کملی والا، نعرہ لگائیں مدینے والا، حسنین کے نانا یہ نعرہ لگائیں، مکے والا مدینے والا، یتیموں پہ ہاتھ رکھنے والا، اور پوری اللہ کے بعد پوری کائنات کا لجپال، بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، ہو نظر میں مدینے کا جلوہ، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، ہو نظر میں مدینے کا جلوہ، بس مدینے میں 2 گز زمین چاہیے، بس مدینے میں 2 گز زمین چاہیے، در کچھ نہ شاہ بہرو پر چاہیے، رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں، یاد رکھنا حافظ صاحب عبد القادر صاحب نے اور قاری صاحب دامت برکاتہم نے نعت پڑھی یا انہوں نے نعت پڑھی، تو جب آپ کو رکت آئے گی سمجھ جائیں کہ رحمت للعالمین کے دربار میں حاضری لگ گئی، جھوٹ بولوں تو جھوٹے پہ خدا کی لعنت، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، ہو نظر میں مدینے کا جلوہ، بس مدینے میں 2 گز زمین چاہیے، بس مدینے میں 2 گز زمین چاہیے، در کچھ نہ شاہ بہرو بر چاہیے، ہم غریبوں کو روزے پہ بلوائیے، یہاں یہ کہیں گے، یہاں تو آپ کو فون ملتے ہیں، ہم یہاں یہی کہیں گے، بس جزاک اللہ، بس میں بیان سنتے رہتے یہ بہت ہے، ہم غریبوں کو روزے پہ بلوائیے، سفر طیبہ کا زاد سفر چاہیے، ہو اپنے رضوان پہ کرم بار بار، اپنا اس لیے کہا ہے
کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہوں، ماں کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی، حسن حسینی سید سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بھی اپنا گھر ہے، اور مدینہ المنورہ میں حضرت امام حسن کا گھر ورثے میں حضرت ملا ہوا ہے۔ آپ لوگ جتنے جائیں رمضان شریف میں ہمارے ہاں رہیں، لنگر وہیں کھائیں، کسی اور جگہ نہ جائیں، اور آپ کو وہاں بڑے بڑے صوفی ملیں گے۔ تو حضرت جامی نے جب فرمایا نا این کرم بارے دیگر کن، اس پہ یہ میرا شعر ہے، تقریر جلدی کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جلدی ختم ہونا چاہیے، اس پہ یہ تھا وہ اپنے رضوان پہ کرم بار بار۔ شاعر اگر اپنی شعر اپنی نسبت شعر پڑھتا ہے تو اس کے نام اس میں نہ ہو تو اس کا شعر آلو ٹماٹر ہے۔ بہت اچھے، صحیح۔ وہ اپنے رضوان پہ کرم بار بار، اذن طیبہ کا بار دیگر چاہیے، فقط شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ اب میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں لاکھوں احسان ہے جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کے مسلمان بنایا، مسلمان بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، امتی بنا کے مذہب اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، قاعدہ، قانون، دستور، منشور کیا ہے؟ جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ مخلوق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر الاولین والآخرین، خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام، ان کے بعد تمام صحابہ، خصوصاً اہل بیت اعظام، پھر تمام صحابہ، خصوصاً شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان کربلا، تابعین، تبع تابعین، صالحین، علماء اور مشائخ کو سچ اور برحق مانتے ہیں، اور ایسے ماننا چاہیے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یاد رکھنا میری اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ غور سے میری بات سنیں، میں خود بیمار ہوں، ایک گردہ ہے، ایک گردہ بیت المقدس میں جب گئے تو وہاں ہوا۔ میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں کہ الحمدللہ میری تعلیم جو ہے وہ جامعہ ازہر کی ہے، 5 سال مدینہ یونیورسٹی کی ہے، 2 سال وہاں پڑھایا بھی ہے، اور پھر پی ایچ ڈی میں نے یہاں گلاسکو سے بھی کی، آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی کی، کیلیفورنیا سے بھی کی۔ حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں الحمدللہ، حدیث پاک کا الحمدللہ 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بعد اور اپنی والدہ اور اپنے شیخ کا کرم، اور ہماری خانقاہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہماری خانقاہ کا طالب علم خواجہ قاسم موڑوی اور اس کا پیر بھی ہوا ہے۔ ہماری خانقاہ کا طالب علم پیر سیال اور پیر کرم شاہ کا والد رحمت اللہ علیہ، اور پھر پیر صاحب توسہ شریف بھی ہوئے ہیں۔ پھر پیر صاحب توسہ شریف کے جو شیخ خواجہ سید نور محمد خواجہ نور محمد مہاری رحمت اللہ علیہ، وہ بھی میرے پردادا اور بابا کے خلیفہ ہوئے، اور میں ان کی وہ ٹوپی دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں کہ اپنے سلسلے کے لوگ مل رہے ہیں، شکر ہے، شکر ہے۔ اور سلسلے نقشبندیہ میں آئیں تو چورا شریف ہمارا مرید ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ موری شریف مرید ہوئے کیا عیدگاہ شریف مرید ہوئے چورا شریف پھر ہمارے مرید ہیں۔ سید فیض اللہ شاہ صاحب بھی میرے بابا ہیں، میرے بڑے دادا کے سکے بھائی ہیں۔ اور پھر میرے دوسرے جو بابا ہیں سید آل احمد صاحب، ان کے خلیفہ قاضی ضیاء الدین صاحب ہوئی ہیں مدینہ المنورہ میں، جن کو ہر وقت اور ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ خیر یہ بیان کر رہا تھا کہ میری اور آپ کی کامیابی، اور الحمدللہ پائلٹ بھی ہوں، سرجن، حضرت نے فرمایا سرجن بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، پورے پاکستان کی ہمدرد یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی ہوں۔ حکیم سعید میرے مرید تھے اور حکیم سعید کے جنازہ بھی میں نے پڑھایا، اور میرے دادا نے قائد اعظم جیسے آدمی کو، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو،
اور پیر صاحب مانکی شریف کو، مولانا عبدالحق صاحب کو، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور نوابزادہ لیاقت علی خان کو، سردار عبدالرب نشتر کو تیار کیا، اور حضرت علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال کو تیار کیا۔ علامہ اقبال نے جب شکوہ جواب شکوہ لکھا تو یاد رکھنا، ولی جو ہے جب آدمی حد سے باہر ہو جائے تو فقیر کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے دربار میں چلا جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی، اور کیا نام ہے، علامہ اقبال کو لے کر ہماری خانقاہ پہ چلے گئے۔ انقلاب پہ ہم جو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی کتاب ہے اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی، اور 8 دن پہلے بیعت ہوئی ہے، 8 دن کے بعد بیت المقدس چلے گئے۔ اور میں نے پھر اپنے دور میں رحمت للعالمین کے وسیلہ سے جنرل ضیاء الحق جیسے آدمی کو تیار کیا ہے، ڈاکٹر قدیر خان جیسے آدمی کو تیار کیا، اور پھر اگر بغداد شریف میں جائیں تو یوسف الگیلانی میرے پھپھڑ ہیں، ان کا جنازہ بھی میں نے پڑھایا ہے۔ ان کے جو گدی نجین سید سالم گیلانی ہیں، ان کا اس کے سر پہ پگڑی بھی میں نے باندھی ہے، اور اس کے وہ میرے ہاتھ پہ بیعت بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی تعریف نہیں کر رہا، رحمت للعالمین اور اہل سنت والجماعت کی تعریف کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت حق اور سچ مذہب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی جس کے پاس چابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، ان کا نام ہے سید عبد الرحمن الکاکی اور سید حمزہ۔ میرے پاس ٹیلیفون ہے، ٹیلیفون کر لیں اور پوچھ لیں، کیونکہ لندن کی ہیلو ہیلو پوری دنیا میں ہو جاتی ہے اور بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ تو وہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہیں، اور ان میں سے سید عبد الرحمن الکاکی میرے خلیفہ بھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں لاکھوں احسان ہے۔ اگر جھوٹ بولوں تو جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو۔ خیر بات کر رہا تھا، میری اور آپ کی جو کامیابی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں۔ اگر ہم میں سنتیں پائی گئیں تو کامیاب ہیں، اور سنتیں نہ پائی گئیں تو پھر کوئی کامیاب نہیں۔ حضرت علامہ نے یہ فرمایا کہ جسمانی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور روحانی بھی ہوتے ہیں، تو روحانیت پہ بھی بات کریں گے، لیکن حضرت علامہ نے یہ آیات پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ امریکی بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ پاکستانی بھی یہ دعوت کرتے ہیں، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ انڈیا والے بھی یہ دعوت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ رحمت اللہ بھی یہ دعوت کرتے ہیں، خوشک ملا بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب یہ جو نوجوان ہیں، عوام الناس ہیں، وہ کہیں کہ کون سے سچوں کے ساتھ، ساری دعوے کر دیں پہ۔ تو عملی نمونے سے یہ پیش کرنا ہوگا، عملی نمونے سے یہ بتانا ہوگا کہ کون لوگ سچے ہیں، جنہوں نے دامن قرآن کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے صحابہ اور آل بیت اعظام کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے تابعین، تبع تابعین، صالحین کے دامن کو پکڑا ہوا ہے۔